بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ کچھ ایسے سوالات پہ مشتمل ہوتا ہے جو نوجوانوں کے ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور ان کا جواب جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب احمد بلال صاحب۔ احمد، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات پروگرام کے آخر میں ہم ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے جو سورہ کہف کے اندر جو قصہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا، اور اس کے اوپر آپ نے توجہ دلائی تھی کہ یہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ کون سے موسیٰ ہیں، اس کے بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں، اور اسی طریقے سے اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس کی تھی۔ میں گزارش کروں گا آپ سے اس سے آگے آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے کل کی قسط یا کل کا پروگرام اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھیے گا، اس لیے کہ آج جو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کل کا پروگرام ضرور دیکھیں تاکہ آپ آج کی گفتگو کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں۔ قرآن مجید میں آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 60 سورۃ الکہف۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے یعنی اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون سے یہ کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح برسوں تک چلتا رہوں، یعنی حقوبہ فرمایا، یعنی سالہ سال تک۔ یا تو یہ ہے کہ جو مجمع البحرین ہے جس کا ذکر ہم نے کل کیا تھا، یا تو اس مقام پر میں پہنچ جاؤں گا، یا یہ ہے کہ پھر میں سالہ سال اپنے اس سفر کو جاری رکھوں گا۔ یعنی اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو طلب ہے، جو پیاس ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ کتنے بے چین تھے کہ میں حضرت خضر سے ملاقات کروں اور جو علم ان کے پاس ہے وہ میں سمجھ سکوں۔ آگے فرمایا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ تو پس جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لے لی۔ یعنی حضرت یوشع کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو اس مقام پر کہ جو مجمع البحرین کی جو جگہ ہے وہاں پر جب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بتانا بھول گئے کہ بھئی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بحرین آپس میں مل رہے ہیں، اور جو نشانی تھی وہ مچھلی کے حوالے سے تھی کہ وہ مچھلی جو سفر کے لیے بنا کر اور اس کو پکا کر ساتھ رکھا گیا تھا، تو وہ مچھلی اس مقام پر اچھل کر عجیب طریقے سے پانی میں چلی گئی۔ تو اسی کا بیان یہاں پر ہوتا ہے کہ فرمایا کہ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ پھر جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ۔ غدا سے مراد یعنی ناشتہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ لاؤ، ہمارے اس سفر سے ہم کو بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد یوشع کہتے ہیں قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ کہ میں کیا عرض کروں کہ جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ اس کے بعد کہا کہ قال ذالک ما کنا نبغی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی جگہ پر ہی تو ہم پہنچنا چاہ رہے تھے، یعنی یہی تو وہ پوائنٹ تھا۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، اور پھر وہ دونوں واپس اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے لوٹے۔ اور پھر اس کے بعد فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی
اور جسے ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ یعنی حضرت خضر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت بھی اپنی عطا فرمائی اور پھر یہ ہے کہ اپنی طرف سے علم بھی عطا فرمایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اس سے آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ تو خضر نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور ساتھ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے علم کے دائرے سے باہر ہے، یعنی آپ کی واقفیت کے دائرے سے باہر ہے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات آپ نے پوچھنی نہیں ہے جب تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ فانطلقا، پھر دونوں نے چلنا شروع کر دیا۔ حتی اذا راکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، جب وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں، یعنی حضرت خضر نے کشتی میں چھید کر دیا، یعنی سوراخ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے سوراخ کر دیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ تو یہاں پر پھر حضرت خضر نے کہا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کہ کیا میں نے یہ کہا نہیں تھا آپ کو کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اسرا، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری بھول پر مجھ کو آپ، یعنی میری اس بھول جانے پر آپ میری گرفت نہ کریں اور میرے معاملے میں سختی سے آپ کام نہ لیں۔ اور پھر اس کے بعد فانطلقا، تو پھر وہ دونوں چلنے لگے۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے اور پھر فقتلہ، حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا؟ یہ تو آپ نے ایک عجیب سا کام کر دیا، نکرا یعنی نامعقول سا کام کر دیا۔ حضرت خضر نے پھر کہا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو آپ بے شک پھر مجھے ساتھ نہ رکھیں، اور قد بلغت من لدنی عذرا، اب میری طرف سے آپ اس عذر کی حد کو آپ پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد فانطلقا، پھر انہوں نے چلنا شروع کر دیا دونوں نے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ان کی میزبانی سے، مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی، گرا چاہتی تھی، تو خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ نے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر مزدوری بھی لے سکتے تھے، اس کا معاوضہ بھی لے سکتے تھے۔ اب حضرت خضر نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب جو ہے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دوں گا کہ جن پر آپ نے صبر نہیں کیا۔ اب کیا بتایا؟
تو فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا. کہا کہ جو کشتی کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی، غریبوں کی کشتی تھی، وہ درمیان میں کشتی چلاتے محنت مزدوری کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اس میں عیب ڈال دوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا کہ جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا. یعنی اگر کشتی صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کشتی اپنے پاس رکھ لیتا. تو میں نے اس لیے سوراخ کر دیا، یعنی اس کو داغدار کر دیا، عیب دار کر دیا، تاکہ وہ بادشاہ ان غریبوں کی کشتی نہ لے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک غلام کی بات ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اس کے جو والدین تھے وہ ایماندار تھے، یعنی ایمان والے تھے. ہم کو اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ ایسی اولاد عطا کرے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والی، یعنی رحمہ، رحم کرنے والی ہو. ناظرین کرام، اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل اس واقعے کے اسباق کے ساتھ بقیہ حصے کو ہم بیان کریں گے. جی بہت شکریہ مانند صاحب. ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مانند صاحب، جو گفتگو جاری تھی اس سے ریلیٹڈ ہم سوالات کچھ لیتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ مچھلی فرائی اس لیے کی گئی کہ اس کو کھایا جائے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ مجھے اس سفر سے تھکاوٹ ہوئی ہے تو وہ کھانا جو ہم نے تیار کیا تھا وہ لے آؤ. جبکہ دوسری طرف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں وہ مچھلی زندہ ہوگی وہی تمہارا مقام ہے، وہی مجمع البحرین ہے. اب یہ دونوں باتیں تو متضاد ہیں کہ ایک طرف آپ کو خود پتہ ہے کہ مچھلی ہم نے اپنے کھانے کے لیے فرائی کی ہے، دوسری طرف آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی تو ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں گے. اب قرآن اس کو اور طریقے سے بیان کرتا ہے، لیکن یہ واقعہ جیسے ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے تو اس کے اندر تو یہ تضاد جو ہے نا وہ واقعہ ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خود اس معاملے پر کوئی جواب نہیں دیا گیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ ایک جگہ کا تعین بھی کیا گیا. اور پھر یہ ہے کہ جس مقام کو یہاں پر مقرر کیا گیا اس سے حضرت یوشع کا بھول جانا، اور اس کی کیا وجہ ہے اس کو یعنی ہم اس کو نہیں جان سکتے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیوں حضرت یوشع نے اس جگہ کو یعنی یہاں پر مچھلی کا جو واقعہ ہوا، جو مسئلہ ہوا، اس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کیا. چل صحیح ہو گیا. لیکن ابھی جو آپ نے بات کی ہے اسی سے پھر ہم آگے بات لے کے چلتے ہیں کہ بھول گیا، بھول چوک ہو گئی. اور جو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جو پیغمبر کی ذات ہے وہ بھول چوک اور ان چیزوں سے دور ہوتی ہے، غلطی سے اور بھول چوک سے جو ہے نا وہ دور ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت یوشع بھی بھول گئے، اور آگے جا کے جب آپ بیان کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بھول ہو گئی، اس لیے اب میں دوبارہ یہ آپ سے نہیں پوچھوں گا. تو یہاں پہ بھی بھول چوک کی بات ہو رہی ہے، پیچھے بھی بھول چوک کی بات ہوئی ہے. تو مفسرین جو بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی جو ذات ہے وہ ان چیزوں سے ماورا ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تو یہ چیز بیان ہو رہی ہے. دیکھیے، یہاں پر جو بھول کی بات ہو رہی ہے وہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص حالت میں، خاص موقع پر ایک کیفیت طاری کر دی جاتی ہے پیغمبر پر. ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو گرفت اصل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہاں پر جہاں ارادہ موجود ہوتا ہے، جان بوجھ کر ارادہ جہاں پر موجود ہوتا ہے. جیسے لم نجد لہ عزما قرآن پاک کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، وہاں پر بھی ناسیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اصل چیز جو ہے وہ ارادہ جان بوجھ کر. ایک بات تو یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو گناہ کبیرہ ہے ان کا ارتکاب سے نہیں ہوتا. تو جہاں یہ بات کہی جا رہی ہے اس کی اپنی جگہ ہے کہ جو تفصیل طلب ہے اور تفسیر طلب ہے، جس کو ہم آگے جا کر اگر وقت ہوا تو ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، حضرت خضر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے بیان کیا کہ ان کو اللہ کی طرف سے رحمت اور
علم دیا تھا اس طرح. تو اب علم لدنی یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے، اور گزشتہ آپ نے پروگرام میں تکوینی علم کی میرے خیال میں بات کی تھی. تو میں آپ سے گزارش کروں گا ایک تو پہلے ان دونوں ٹرمنالوجیز کو بیان کیجیے گا، تکوینی علم کیا ہے، علم لدنی کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ علم لدنی آج بھی کسی کے پاس موجود ہے. اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ اگر میں پہلا آپ کا سوال لے لوں کہ تکوینی علم اس کائنات میں موجود ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا ایک غیر مرئی نظام اس کائنات میں موجود ہے. انسان کا جو علم ہے وہ محدود ہے، سطحی ہے، اور ظاہر تک جو نظر آتا ہے اس پر انسان پھر اپلائی کرتا ہے، نتیجہ اخذ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کے بہت سے معاملات جو امور ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو انسان نتیجہ کچھ اخذ کرتا ہے، لیکن وقت بیتنے کے ساتھ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اس کا نتیجہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو میں نے دیکھ کر نتیجہ اخذ کیا تھا. صحیح. اس کی بڑی چھوٹی سی مثال ہے، میں پیش کر دیتا ہوں. جیسے ہماری زندگی میں بہت سے واقعات اور حادثات ایسے ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی، پانے کی، لیکن جب ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتے اس وقت میں تو ہم بڑے حوصلہ شکن بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں ملی نا چیز، وہ ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ ہمارے لیے بہتر تھی. اسی طرح یہ معاملات انسانی زندگی میں مال کے حوالے سے بھی ہیں، اولاد کے حوالے سے بھی ہیں، اسی طرح انسان کے اجتماعی طور پر معاشرے کے حوالے سے بھی. ایک بات تو یہ ہو گئی تکوینی علم، یہ جسے یعنی حضرت خضر کے ذریعے سے جو بات سمجھائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کے ذریعے سے، ہمیں اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. دوسری بات جو علم لدنی کی آپ نے بات کی، دیکھیے یہاں پر تو سمپل اتنی سی بات ہے کہ من لدنا علما. لدن جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اندہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ مطلب یہ کہ میری طرف سے، اندی میری طرف سے، یا اندنا ہماری طرف سے. لیکن لدنا ذرا اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر کو کہا، یا حضرت موسیٰ سے کہا کہ خضر کی صحبت اختیار کر کے سفر کرو، تو گویا کہ یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام و مرتبہ، لیکن یہ جو پہلو ہے اس میں حضرت خضر جو ہیں یہ خصوصیت رکھتے ہیں. تو اس بنیاد پر پھر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ہمارے ہاں جو بحث ہے علم لدنی کی، اور وہ یہاں سے وہ مراد نہیں، یہ وہ مراد یہاں پر نہیں ہے. اصل دیکھیں انبیاء علیہ السلام جیسے قرآن پاک کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم. ٹھیک ہے نا. اب ان آیات کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، یعنی فضیلت سے مراد کسی کو کوئی خصوصیت عطا فرمائی، کسی کو کوئی خصوصیت عطا فرمائی. تو در حقیقت یہ اس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے بنیاد پر حضرت موسیٰ سے یہ فرمایا کہ بھئی خضر کی صحبت اختیار کرو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک حضرت خضر کی جب بات ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا لفظ بھی جب آپ بول رہے ہیں تو آپ کی پروننسیشن مجھے کچھ اور لگ رہی ہے، جب میں بول رہا ہوں تو کوئی پروننسیشن کچھ اور ہے، کوئی اور بول رہا ہوتا ہے تو کوئی پروننسیشن کچھ اور ہوتی ہے. کہتے ہیں جی ان کے بارے میں بڑی توہمات ہیں کہ ان کی عمر بہت لمبی تھی، وہ ابھی بھی موجود ہیں، وہ انہوں نے آب حیات پی لیا تھا. ابھی ان ساری چیزوں پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. ایک سوال جو بنیادی طور پہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر دور کا ایک خضر ہوتا ہے. میں ایک تحریر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو میں نے کہیں پہ پڑھی، اس کو سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہر دور کا ایک خضر ہوتا ہے جس کو کتب یا ابدال کہا جاتا ہے، جو خود حق اور باطل کی کسوٹی ہوتا ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی بات کو شریعت پہ پرکھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو ان کا ہر کام خدا کے اذن سے ہوتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ الفاظ استعمال آپ نے کیے ہیں یہ ہمیں قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتے، اور جب ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یہ الفاظ احادیث میں بھی کہیں پر نہیں ملتے. صحیح ہے. یہ بات کے پھر معاملات ہیں کہ کئی صدیوں کے بعد یہ چیزیں تخلیق ہوئی، ہمارے ہاں ان کو استعمال کیا گیا، تو باقاعدہ طور پر ایک آپ کہہ لیجئے ایک علم کہہ لیجئے یا ایک ادارہ آپ کہہ لیجئے پوری وہ وجود میں آ گئی. لیکن جہاں تک قرآن کی ہم بات کرتے ہیں، جہاں ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. باقی جو باتیں آپ نے حضرت خضر کے حوالے سے بیان کی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. علماء نے، مفسرین نے خود ان باتوں کو رد کیا ہے
کہ یہ ضعیف روایت بھی کوئی ضعیف ہوتی ہے، ان کا تو کوئی تعلق بھی احادیث کے اس ذخیرے کے ساتھ اور حدیث کے اس علم کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یعنی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ انہوں نے آب حیات جو ہے نا وہ پی لیا تھا، اور آب حیات ایسی چیز ہے جو پی لے تو وہ زندہ رہتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو مچھلی تھی اس نے اصل میں وہ پانی پی لیا تھا تو وہ زندہ ہو گئی تھی، مردہ ہونے کے بعد وہ زندہ ہو گئی، تو باقی ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے؟ دیکھیے آب حیات کا اگر کوئی تصور ہوتا تو وہ عملی طور پر کہیں پر انسانوں میں چیز نظر آتی، لیکن ہمارے ہاں تو محاورے بنے ہوئے ہیں اس پہ۔ ہاں، صرف محاوروں کی حد تک۔ دیکھیے بات پھر وہی بنتی ہے کہ جو چیزیں انہونی ہوں اور انسانی زندگی میں معمول کے ساتھ نہ ہوں، جس سے انسان میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے، تجسس پیدا ہوتا ہے، کریوسٹی ہوتی ہے، ان چیزوں کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیے آج کے زمانے میں ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، پہلے زمانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں یہ قصہ گو ہوتے تھے، داستان گو ہوتے تھے، وہ ایک ہی چھوٹی سی کہانی ہوتی تھی، اس کو ہی لمبا کر کے، جیسے ہمارے گھروں میں دادی، نانی یا امی کہانی سناتی، ہم جب اپنے بچوں کو سناتے تھے یا سناتے ہیں تو ایک ہی کہانی یا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو اتنا لمبا کیا کیونکہ بچوں کے ساتھ 15 دن 20 دن مہینہ گزارنا ہوتا ہے، انہوں نے رات سونا ہوتا ہے، تو ان کو وہ کہانی ہم سناتے رہے۔ تو یہ اب ڈرامے، فلمیں اور یہ چیزیں آ گئیں، لیکن پہلے یہ لوگ ہی ہوا کرتے تھے کہ جو چوراہوں میں، چوکوں میں، مجلسوں میں بیٹھ کر، میلوں پہ بیٹھ کر لمبی لمبی کہانیاں اور یہ چیزیں سنایا کرتے تھے، تو یہ وہاں سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں۔ باقی اگر ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید کی یا ہم سنت کی بات کرتے ہیں، احادیث کی بات کرتے ہیں، تو یہ سارے ذخیرے اور یہ سارے جو سورسز ہیں یہ اس سے بالکل خالی ہیں جو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، آخری سوال اس واقعے سے متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے ہاں وہی بحث جو ہم پہلے کر رہے تھے، حضرت خضر زندہ ہیں نہیں زندہ، آب حیات پیا ہے نہیں پیا، ٹھیک ہے، آب حیات موجود بھی ہے نہیں موجود، اسی سے متعلق ایک دعا ہمارے ہاں دی جاتی ہے، اور ہمارے گھروں میں بھی خاص طور پہ ہمارا جو ایریا ہے، یعنی ہمارا جو پنجاب کا کلچر ہے، اس میں عمر خضری سے متعلق کہ اللہ تمہیں عمر خضری عطا فرمائے، تو اب اس کا تعلق تو جوڑا جاتا ہے اس واقعے کے ساتھ، تو اب یہ دعا تو اس وقت بہتر ہوگی جب پورا واقعہ اسی نہج پہ ہوگا جس نہج پہ سوچ کے یہ دعا دی جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے جو محاورے ہوتے ہیں نا، جو جسے ہم ضرب الامثال کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی اتھینٹک واقعہ ہو، اتھینٹک بات ہو تو اس کی بنیاد پر کوئی آپ محاورہ، پروورب کوئی تشکیل دیتے ہیں، بناتے ہیں۔ یہ چیزیں اصل ہوتی ہیں کہ آپ جو ایسی بات کہ جو انسان کو متوجہ کرے، انسان پر اثر انداز ہو، اس کو تخلیق کیا جاتا ہے اپنی زبان کے مطابق۔ ٹھیک، تو یہ جو عمر خضر بولا جاتا ہے ہمیں روایات میں، اور یہ روایات ایسی ہیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، کہ جیسے حضرت خضر ہیں، حضرت الیاس ہیں علیہم السلام، کہ بھئی یہ زندہ ہیں اور یہ حج کے موقع پر آتے ہیں اور یہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہے ان کی کوئی سند بھی ان روایات کی نہیں جو ہمارے ہاں نقل کی جاتی ہیں۔ اصل بات یہی ہے، دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال آپ زندہ رہے، لیکن آخر وفات ہوئی۔ بالکل۔ تو اسی طرح جو مخلوق پیدا ہوتی ہے اس کائنات میں، اس نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک نے انک میت و انہم میتون قرآن نے کہا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام افئن مت فہم الخالدون، کہ آپ علیہ السلام نے دنیا سے تشریف لے کے جانا ہے، تو کیا یہ جو لوگ ہیں، یعنی یہ جو نہ ماننے والے ہیں، کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پر، انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سب کی حاضری ہے، تو کوئی مخلوق اس کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ بھئی وہ زندہ ہے۔ دیکھیے اصحاب کہف پہ ہم نے بات کی نا، بالکل 200 سال، 300 سال، 309 سال جو بھی بیان کیا گیا، قرآن پاک نے 2 حصے بیان کیے، اس پہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ قرآن نے بیان کر دیا۔ آپ اس کو سائنسی توجیہ سے بیان کریں، بے شک آپ کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن
اگر یہ کچھ نہ بھی ہو تو ہمارا ایمان اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھنے والا ہے. بالکل ہاں بالکل. اگر حضرت خضر کے حوالے سے اگر کوئی مستند بات ہو، قرآن نے جسے بیان کیا ہو، آپ علیہ السلام نے کسی مستند حدیث میں بیان کیا ہو، تو سر آنکھوں پر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہم پھر کسی اور بات کو سائیڈ پہ کر دیں گے، لیکن جو کچھ بھی حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کہا گیا ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت. بلال صاحب آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو آپ بتائیے گا کس موضوع پہ سوالات ہیں اور ہمارے صاحب کے سامنے رکھیے گا. جی بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں میں مختلف موضوعات پہ سوالات آپ سے کروں گا. اکثر ہاسپٹلز میں دیکھا جاتا ہے ڈاکٹرز اپنی سہولت کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں، بعض اوقات ان کی نیت نہیں ہوتی لیکن اس طرح ہو جاتا ہے کہ کسی پیشنٹ کے کسی عضو کا نقصان ہو گیا یا پھر کسی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر سے کسی بھی پیشنٹ کے کسی عضو کا نقصان ہوتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے کہ وہ ڈاکٹر اس کا کوئی ضمان ادا کرے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض اس حالت میں لایا جاتا ہے کہ جو واقعی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے اور آگے ڈاکٹر جو اس کا علاج کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آیا کہ اس میں کتنے چانسز ہیں کہ یہ مریض بچ پائے گا یا نہیں بچ پائے گا، یا خدا نہ خواستہ کوئی آپریشن میں کسی معاملے میں اس مریض کی جان بھی جا سکتی ہے. اگر ایسی کوئی صورت ہو تو وہ پہلے ہی جو آنے والے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ان کو سرپرست کہہ لیں، باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، تو ان سے وہ پہلے ہی سائن کروا لیتے ہیں اس پر کہ بھائی یہ معاملہ ہے، کنسنٹ لے لیتے ہیں. ہاں پورا، یعنی کہ اگر ہم یہ کام کریں گے، آپریشن کریں گے، یہ قدم اٹھائیں گے تو خدا نہ خواستہ اگر مریض کی جان کو نقصان پہنچے یا کسی حوالے سے بھی پہنچے تو پھر یہ نہ ہو کہ پھر آپ ہمیں بلیم دیں یا کوئی ہمارے خلاف کوئی مسئلہ ہو. تو اب تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے پیدا. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ جس کے پاس مریض کو لایا گیا وہ آیا کہ اس کی اتھارٹی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یعنی مثال کے طور پر ہمارے ہاں سب سے پہلے تو یہ معیار ہوتا ہے جو مد نظر رکھا جانا چاہیے کہ جس کے پاس مریض کو لے کر جایا جا رہا ہے آیا کہ وہ ڈاکٹر بھی ہے یا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، وہ صرف ڈسپینسر جس کو عطائی قسم کے ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو واضح بات ہے کہ ایسا جو ڈاکٹر ہوگا یہ صرف ضمان کیا اس نے ادا کرنا، یہ تو دیت بھی ادا کرے گا نا. جی بالکل. تو ایک تو یہ صورت بن جاتی ہے. یعنی ایک شخص وہ ہے کہ جو اتھارٹی رکھتا ہے، اتھورائز ہے وہ کہ بھئی وہ اس کا علاج کرے. مثال کے طور پر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لایا گیا تو وہ اس نے اس کا آپریشن کیا، خدا نہ خواستہ اس سے کوئی کام ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس کے چانسز تو اپنی جگہ پر قائم ہیں. تو جب اگر نیگلیجنس بھی نہیں ہے، غفلت بھی نہیں ہے، اور جو بندہ ہے وہ ایکسپرٹ بھی ہے اور وہ اتھورائز بھی کرتا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے، تو پھر تو اس معاملے میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے. لیکن کہیں پر آپ کو غفلت نظر آتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نظر آتا ہے، تو واضح بات ہے کہ یا تو پھر اس پر ضمان ہے، یعنی اس نے اس کا جرمانہ ادا کرنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ دوسری صورت میں یہ ہے کہ وہ اس کی دیت پھر ادا کرے گا. تو اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ لائک ایک عورت کا سی سیکشن ہو رہا ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ایکسپرٹس ہیں وہ بالکل ٹائم جب ہوتا ہے، یعنی وہ جو پہلا بیسک جو کام ہے خواتین کے لیے وہ جسم کو وہ کاٹتے ہیں، اور اس کے بعد جب بالکل ان ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ جو بھی ڈاکٹر میل فیمیل ہیں ان کو بلاتے ہیں. تو کیا اس کا کوئی زمان بھی ہوگا اس کے اوپر؟ دیکھیے اب جو ساتھ جو ڈیوٹی دینے والے ہوتے ہیں وہ واضح بات ہے ان کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں. جی آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں تو جو جونیئر ہوتے ہیں ان کو وہ تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ ایک لحاظ سے وہ قانونی طور پر ان کی جو کنڈیشن ہے، جو ان کی ایک منصب کہہ لیجیے، وہ وہی بن جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. وہ ان کی اجازت سے کھڑے ہوتے ہیں، اجازت سے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ وہ صرف کوئی ایک آپریشن نہیں، وہ جتنے بھی ہیں وہ ان کے ساتھ سارے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. یہ ہر ادارے میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. سر ہم اس کی کوئی قیمت بتا سکتے ہیں کہ اتنی قیمت آپ نے ادا کرنی ہے، کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے؟ دیکھیے قیمت تو اس کی کوئی نہیں بتائی جا سکتی. یہ تو ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قانونی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ قانون اس کے بارے میں کیا مقرر کرتا ہے، کیا طے کرتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے
تو پھر اس میں جو وہ رسا کے ساتھ جو معاملہ طے پاتا ہے تو وہ اور دیت کی صورت میں جو طریقہ کار طے ہوتا ہے اس کے مطابق اس پر عمل کیا وہ آپس میں نیگوسیشن بھی کر سکتے ہیں اور دیت جو بیان کی ہوئی ہے مختلف فقہاء نے وہ بھی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پلیز سر کریڈٹ کارڈ کا استعمال آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. کریڈٹ کارڈ کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس کا استعمال درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے کریڈٹ کارڈ کے بارے میں ہمارے ہاں جو اکثر کی رائے ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کا استعمال ناجائز ہے. یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک رقم استعمال کرتے ہیں بالکل اور پھر اس کو ایک خاص مدت کے اندر آپ واپس کر دیں تو وہ تو ٹھیک ہو گیا معاملہ، کہ اس پر پھر آپ کو کوئی پینلٹی کہہ لیجئے کوئی جرمانہ آپ کو نہیں دینا پڑتا. لیکن جب آپ 1 مہینہ یا 52 دن یا کچھ ایسی مدت ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ پر وہ ایک جرمانہ جو ان سے ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو قرض پر منفعت ہے وہ اصل میں اس کو ربا یعنی اس کو سود کہتے ہیں. روپے پر آپ نے کسی کو 100 روپیہ دیا تو آپ نے کہا جی اگلے مہینے اگر آپ اس مہینے کے اندر پے کر دیں گے تو 100 روپیہ دیں گے، اگر 1 مہینہ گزر جائے گا تو اس پر پھر 110 روپیہ آپ مجھے دیں گے. تو یہ جو صورت بن جاتی ہے تو یہ سود کی بن جاتی ہے. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا استعمال جائز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی صورت بن جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی دکاندار سے ادھار لیتے ہیں چیز، اور یا پھر یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ میں کوئی چیز لینا چاہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں جی میں آپ یہ پیسے دے دیتا ہوں آپ یہ خرید لیں تو بعد میں آپ مجھے اس کی واپسی آپ مجھے کر دیجئے گا. اب یہ کام ایک فرد کے لحاظ سے ہے، لیکن ایک کام وہ ہے کہ جو ادارے کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. اب ادارہ جو ان سا ہے وہ قانونی صورت میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس مدت میں اگر واپس کر دیں گے تو ایز اٹ از جو اماؤنٹ ہے وہ آپ واپس کریں گے. اگر آپ اپنے اس وعدے کے مطابق اور اس معاہدے کے مطابق اگر آپ رقم واپس نہیں کرتے تو پھر آپ پر جرمانہ لگے گا، اضافی رقم لگے گی. تو یہ جو ایک صورت بن جاتی ہے بیع شراء کی صورت بن جاتی، خرید و فروخت کی صورت بن جاتی. یہ بھی ایک رائے ہے. میں نے دونوں آراء آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. جو وہ پسند کریں گے یا جس پر ان کا اطمینان ہوگا وہ اس رائے کو اختیار جو دماغ اجازت دے، جو بڑی خوبصورت بات ہے کریں گے اس کے مطابق وہ عمل کر لیں. چونکہ یہ جو صورت بنتی ہے بیع و شراء والی یہ بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے اب جو ادارہ ہے وہ آپ کو خرید کر ایک چیز دے رہا ہے، یعنی پیسے آپ کو مہیا کر رہا ہے کہ آپ یہ چیز خرید لیں، پے وہ کر رہا ہے. اب آپ یا تو اس کو اس کی مدت کے اندر پیسے دے دیں گے یا پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں کئی جرمانے فائن آپ پر لگتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ اگر ٹریفک جو لائٹس ہیں یا سگنل ہے اس کی اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو واضح بات ہے کہ آپ پر جرمانہ عائد ہوتا ہے. اس طرح کے کئی جرمانے جو آپ پے کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک لحاظ سے جرمانہ ہی ہے کہ جو آپ کو پے کرنا ہے. صحیح، یعنی اس کی ایک صورت بن گئی ہے. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلال صاحب آپ سوال کر رہے تھے پلیز. جی سر، ہمیں وقت کی اہمیت کے بارے میں بہت زیادہ بتایا جاتا ہے، ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. موبائل گیمز ہم عام طور پہ کھیلتے رہتے ہیں فری ٹائم میں. آپ یہ بتائیے گا موبائل گیمز کھیلنا کیسا ہے، یا جو موبائل گیمز بناتے ہیں ان کے لیے کیا یہ بنانا بھی درست عمل ہے یا نہیں ہے؟ اور خاص طور میں اس میں ایڈ کرتا ہوں معذرت، اور خاص طور پہ جو لوڈو، شطرنج اور اس طرح کے گیمز ہیں، خاص گیمز میں ایسے بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات گیمز کی وجہ سے کئی لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی آپ دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس گیم کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے وہ گیم تو ہے جسمانی طور پر انسان کی ہیلتھ کا معاملہ ہوتا ہے. آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ ہاکی کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں. یہ گیمز وہ ہیں کہ جو آپ کو ہیلدی رکھتی ہیں، جسمانی طور پر آپ کو مضبوط رکھتی ہیں. حوصلہ افزائی تو اس کی ہے اور پریفرنس اس کو حاصل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گیمز بنانا ہوتا ہے اب اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ انسان ذہنی طور پر مصروف ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے. تو یہ ایک حد تک ہر چیز وہ جو کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو ہمارے جو استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ انکلوڈنگ وائلنس، کہ یہ انسان کو جو ایکسیس ہو جاتی ہے ایک چیز کا حد سے بڑھ جانا ہوتا ہے یہ انسان کے لیے پھر نقصان کا باعث بنتے ہیں. ہر چیز ایک توازن میں ہو، اعتدال میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن ہمیں 2 باتیں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے بحیثیت ایک مسلمان کے. ایک تو یہ ہے کہ گیمز میں کوئی فحاشی یا فحش جی جو معاملات ہوتے ہیں، تصاویر ہوتی ہیں یا ایسی چیزیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جو بنانے والا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو واضح بات ہے کہ ہم اس کے لیے بات کریں گے کہ اگر وہ مانتا ہے ایک چیز کو، ایمان کو، اسلام کو، تو اس کے لیے پھر ہم یہ تعلیم، یہ حکم بیان کر رہے ہیں جی کہ وہ یہ ہے کہ وہ جب بنائے گا ایک تو اس چیز سے پرہیز کرے کہ جسے ہم کہتے ہیں فحاشی اور یانی اور اس طرح کی چیزیں. دوسرے نمبر پر جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی عقیدے کے خلاف نہ ہو، جیسے شرک کے معاملات ہوتے ہیں، شرکیہ، جی مشرکانہ. یہ 2 چیزیں ہیں کہ جس سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے جو بھی وہ گیمز بنائے، اور کھیلنے والوں کو بھی اسی چیز پر عمل کرنا چاہیے. صحیح. باقی جو لوڈو وغیرہ یہ جو گیمز ہیں ان پر یہ ہے کہ یہ جائز ہیں، کھیلی جا سکتے ہیں، لیکن جو جوے کا طریقہ ہوتا ہے اس پر تو وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. واضح بات ہے کہ جب ہم جوے کی بات کریں گے، قمار بازی کی بات کریں گے، صورت ہی الگ بن جاتی ہے، وہ تو صورت ہی الگ بن جاتی ہے، وہ پھر دوسری صورت بن گئی. تو لہٰذا ان گیمز کے کھیلنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ایک جو اصول اور ضابطہ ہے اس کی ہر صورت میں پابندی ہونی چاہیے. سر گیمز اگر ان سارے ایلیمنٹس جو آپ نے بیان کیے ہیں اگر ان کے مطابق ہوں، ایک چیز رہ جاتی ہے کہ ان کی ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور بہت زیادہ وقت بچے پھر ان کو دیتے ہیں. ایڈکشن کے بارے میں بتائیے گا، کیا یہ اس پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے ایڈکشن تو اچھے کاموں کے بھی ہو جاتی ہے بندے کو. یعنی مثال کے طور پر بہت سے بچے میں نے دیکھے مطالعے کا بہت شوق ہوتا ہے، پڑھنا. اچھا وہ اتنی زیادہ کتابیں پڑھتے رہیں گے، اتنے زیادہ گم ہو جائیں گے، نہ ان کو کھانے کا ہوش ہوگا، نہ ان کو کسی گیم کا، نہ کھیلنے کا، نہ اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا. تو جو یہ عادی ہو جانا ہے یہ تو کسی بھی کام میں انسان ہو سکتا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اعتدال اور توازن، یعنی وقت مقرر کر لے کہ میں نے یعنی دن میں اتنا وقت اپنی تفریح کے لیے رکھنا ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، بس اس سے زیادہ پھر انسان نہ جائے. تو یہ جو لت پڑ جانا جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کسی بھی کام کی پڑ جائے، جیسے میں نے کتاب کا حوالہ دیا، تو وہ پھر انسانی وجود، جسم، ذہن، اس کے لیے پھر یہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے، پھر انسان نفسیاتی مریض بھی بن جاتا ہے. اچھا اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک سوال کہ جو بچے اڈکٹ ہو جاتے ہیں گیمز کے، اب والدین کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ان کو کیسے وہ اس سے واپس لے کے آئیں. یا تو وہ وائلنس والا راستہ اختیار کریں گے، بچوں کو زبردستی بچوں کے ساتھ کریں گے، اس سے پھر بچے بھی نفسیاتی طور پہ مریض بن جاتے ہیں اور آگے سے ریئیکشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس پہ بات کیجیے گا کہ کیسے ایسے بچے جو ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں یا ایڈکٹ ہو چکے ہیں ان کو والدین کیسے واپس لے کے آئیں؟ دیکھیے اس کا جو طریقہ کار بنیادی ہے وہ صرف یہ ہے کہ والدین خبردار رہیں اپنے بچے سے کہ وہ آیا کہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کی مصروفیت، اس کی توجہ کتنی اس طرف ہے. ایک یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ بچے کو صرف منع کرنے سے بچہ نہیں رکتا. یہ جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے نا کہ ہم بچے کو آپشن کوئی نہیں دیتے، دوسرا راستہ نہیں کرتے، اس کو منع کرتے ہیں. منع کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ پھر کیا کرے، یعنی کوئی تو کچھ تو کرے گا نا. جس چیز سے منع کریں گے اس کی طرف تو اس بچہ طرف جائے گا، زیادہ اس کی توجہ جاتی ہے. تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو آپشن دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ زیادہ بچے کو بیٹھنے کے بجائے اس کو پھر کھیلنے کی طرف لے کر جائیں. یعنی باپ ٹائم دے، ماں ٹائم دے، بچوں کو لے کر پارک میں جاتے ہیں، کسی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر بچے بیڈمنٹن کھیلیں، سوئمنگ کریں، وہاں پر بچے دوسری گیمز ہوتے ہیں ان میں مصروف کریں. جب بچہ ہے ہی فارغ بٹھایا ہوا آپ نے اس کو گھر میں، تو وہ کیا کرے گا. تو والدین اصل میں بچوں کو ایک تو شروع سے ٹائم نہیں دیتے، اور آپ نے ماؤں کو دیکھا کہ وہ پہلا کام یہی کریں گے کہ بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں. اور چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ اتنا اس کا ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو پھر چھوڑتا ہی نہیں، روتا ہے اس پر. بالکل ٹھیک. تو اس لیے والدین کو ایک تو یہ کام کرنا چاہیے، دوسرا یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ جس کام سے روکیں اس سے زیادہ دلچسپی والا، زیادہ اچھا کام جو ہے وہ بچے کے سامنے رکھیں، بالکل متبادل رکھیں، تبھی وہ بچہ رکے گا. بالکل یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. مولانا صاحب آج کی حدیث کا وقت ہوا چاہتا ہے پلیز. جی آج کی حدیث ہے صبر کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول اللہ تعالی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا کہ جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے، یعنی
کوئی عزیز ترین چیز، کوئی پسندیدہ کوئی بھی چیز ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، کوئی بھی میں اٹھا لوں اور وہ ثواب کی نیت سے، یعنی اس نیت سے کہ میرے رب نے یہ مجھ سے چیز لے لی ہے واپس، میں اس پر اے اللہ راضی ہوں، تو اگر وہ اس طرح صبر کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسبہ الا الجنہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میرے ہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ کی طرف سے کوئی انسان پر آزمائش آتی ہے، کوئی امتحان آتا ہے، تو اگر انسان اللہ کا بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ صبر بھی ثواب کی نیت سے کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس اپنے بندے کو، صابر کو، میں کل قیامت کے دن جنت عطا کروں گا۔ جی بہت شکریہ مانند صاحب آپ کے وقت کا، آپ کی مدلل گفتگو کا، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ بلال آپ کے وقت کا، آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔